چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ شہادت امام حسین علیہ السلام بہت عظیم واقعہ ہے۔ ہم آج پروگرام فلسفہ شہادت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ارشاد الاثر جعفری، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور جناب علامہ سید حسن رضا ہمدانی صاحب۔ جناب علامہ کرامت حیدری صاحب، ہمارا جو آج کا موضوع ہے، آپ اس موضوع کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا جو تعلق ہے، جو سرکار کی نسبت ہے، جو میرے آقا کی اس حقیقت الہیہ کا جو مظہر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فرقے کے امام ہیں یا ایک مذہب کے مسیحا ہے، بلکہ وہ انسانیت کے علمبردار ہیں۔ میں نے لفظ تھے استعمال نہیں کیا، جی ہیں، وہ انسانیت کے علمبردار ہیں، اور ان کا جسے ہم کہتے ہیں، میں ہرگز آپ کے لفظوں کی تردید نہیں کر رہا کہ کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، کربلا اللہ کی ایک خوبصورت حقیقت کا نام ہے۔ میں یہاں قبلہ علامہ صاحب کی موجودگی میں، قبلہ سید آغا حسن ہمدانی صاحب بہت ہمارے جید عالم دین ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ اگر مسلمانہ نے عالم، مفسرین، علماء اکرام سورہ کوثر پر غور فرما لے تو ہمیں پوری کربلا سمجھ قدرے آ جائے گی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلی دو آیات پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور پھر اس کے لیے میرے رسول آپ نے نماز قائم کرنا ہے وَانْحَرْ، قربانی کے ساتھ۔ اب میں یہاں رک رہا ہوں، قربانی کے ساتھ، یعنی نماز تو خود میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نامدار جو ہے، وہی تعارف نماز ہیں، وہی مومن کی معراج ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وعدہ میرے رسول کا تھا، اللہ کا، درمیان نماز قائم کے ساتھ قربانی کا، تو یہ نبھایا حسین ابن علی نے۔ اور عالم اسلام تک محبت بھرا پیغام ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے دینا چاہتا ہوں کہ آج پتہ چلا میرے رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ اس کا مطلب ہے شہادت حسین جو ہے، یہی رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کوثر کا جو اللہ نے عطا کی اپنے رسول کو، اس کے عوض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں اپنے وقت کے اندر رہ کر کہ اللہ نے اپنے لیے دو گھرانوں کی قربانیوں کو منتخب کیا، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو میدان منا میں ہے، اور ایک سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی جو حسین ابن علی کی صورت میں کربلا میں ہے۔ اب منا اور کربلا کا اگر جملہ کہا جائے تو وہ آپ میرے اس پہل کا آخری جملہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ منا وہ خواب ہے، کربلا جس کی تعبیر ہے، یا یوں کہیں ذی الحجہ خواب ہے، کربلا اس کی تعبیر ہے۔ شکریہ، شکریہ، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ علامہ ہمدانی صاحب، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں، شہادت کے رتبے کے بارے میں؟ آپ یقیناً شہادت وہ رتبہ ہے جو انتخاب خداوندی میں خدا اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں کی شہادت، اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں کہ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ مجمعین، ان کا ایک خطبہ ہے جو انہوں نے شب عاشور اصحاب حسینی کے درمیان کیا، اور اس خطبہ کی راویہ ہیں عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ۔ مخدومہ فرماتی ہیں کہ میں جھیل سے اپنے بھائی کا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی، اور میرے کان میرے بھائی کی آواز بھی سن رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے، انصار سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت عباس نے پہلے تو جو باہر خیموں سے باہر لوگ تھے اشقیاء، ان کی بابت بات ہوئی، اور اس کے بعد جب امام علیہ السلام کے اصحاب کی طرف حضرت عباس بڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں لقد کانا، آپ وہ ہیں اختارکم اللہ من ذر الاول لے نصرت ولی ہی لے فرت نبی ہی، کہ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ کو عالم ذر سے ہی منتخب کر لیا گیا تھا، یعنی خدا نے آپ کو انتخاب کیا تھا کس کے لیے؟
لنصرت ولی ہی، اپنے ولی کی نصرت کے لیے، اور لفرحت نبی ہی، اور اپنے نبی کے دل کی تسکین کے لیے، فرحت کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو آگاہانہ شہادت کی طرف خود سفر کیا ہے۔ جی جب امام علیہ السلام بچپن میں پنگھوڑے میں تشریف فرما تھے، اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین روایت فرماتی ہے کہ میں رسول خدا کے ساتھ جناب زہرا کے گھر میں آئی، رسول خدا نے پنگھوڑے سے حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر خوش ہو رہے تھے، اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جناب زہرا بھی خوش ہو رہی تھی، اور یک لخت جب رسول کے چہرے کا تیور بدلا اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جب آنسوں کو دیکھ کر جناب سیدہ قریب گئیں اور کہا لما کہ یا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں، یا بتا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہی حسین ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و بے خطا کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام ساری زندگی یہ سنتے رہے ہیں کہ میں کربلا میں شہید ہونا ہے، اپنے بابا سے، اپنے نانا سے، اپنی والدہ سے۔ پھر خود حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے چلے ہیں تو ہر ایک جو بھی روکنے آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روکنے آئے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر روکنے آئے ہیں، محمد حنفیہ روکنے آئے ہیں، عبداللہ ابن عباس، جو بھی اصحاب رسول آئے ہیں، ہر ایک کو امام علیہ السلام نے ایک جواب دیا ہے۔ اور جو جواب امام علیہ السلام نے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دیا، ام المومنین کو، جب وہ روکنے آئیں تو فرمایا کہ نانی اماں خدا یہ چاہتا ہے، ان اللہ یرا انی قتیلہ، خدا یہ چاہتا ہے کہ حسین رائے خدا میں قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ کا دین بچ جائے۔ اور آپ دیکھیں فلسفہ شہادت امام حسین کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں تو اسی فلسفہ شہادت میں آپ کو ایک خوبصورت سا ایسا پیغام نظر آتا ہے کہ اس کربلا کے سفر عشق میں جو شہادت کی منزل پہ افراد فیض ہو رہے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو مسیح ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس سے پہلے جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے میں تھے۔ اچھا اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہیں کہ جو ابھی پنگھوڑے میں ہیں حضرت علی اصغر، وہ بھی ہیں کہ جو ابھی چلنے پھرنے اور کھیلنے کی عمر میں ہیں مثلا اون و محمد، وہ بھی ہیں کہ جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں مثلا حضرت شہزادہ قاسم، وہ بھی ہیں جو بھرپور جوانی میں موجود ہیں جیسے شہزادہ علی اکبر۔ اچھا وہ بھی ہیں کہ جن کی عمر ڈھل رہی ہے جیسے حبیب ابن مظاہر۔ اچھا وہ بھی ہیں کہ جن کی عمر ڈھل چکی ہے اور ان کی سن مبارک 100 سال سے زیادہ ہے۔ صحابی رسول بھی ہیں، صحابی علی بھی ہیں، جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے، غزووں میں حصہ لیا ہے، سریوں میں حصہ لیا ہے، اسلام کی پہلے مسلمانوں میں سے ہیں، اور وہ مسلم ابن اوسجا کہ جو اس سے، اور یہ سارے اس میں موجود ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہزادہ قاسم سے لے کے جناب مسلم ابن اوسجا تک جتنے بھی شہداء ہیں یہ سب شہادت کے عاشق ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر فوقیت لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے اجازت مل جائے کہ ہم راہ خدا میں قربان ہو جائیں۔ اور اس شہادت کی عظمت کو اس وقت 4 چاند لگتے ہیں کہ جب حسین کی بہن ہاتھوں میں رسن پہن کے مقتل سے گزرتی ہیں اور اپنے بھتیجے سے پوچھتی ہیں اے سجاد یہاں سے مجھے اپنے بھائی کی خون کی خوشبو آ رہی ہے، فرماتی ہیں ہاں پھوپھی اماں اسی پتھر کے ڈھیر کے نیچے تو میرے بابا کا لاشا ہے۔ کھڑے اونٹ سے گرتی ہیں اور جب آتی ہیں لاشے کے سراہنے تو بھائی کی کٹی ہوئی گردن کو اٹھا کے اپنے زانو کی زین پہ بلند کرتی ہیں، زانو کی معراج پہ بلند کر کے جھک کے بوسہ دیتی ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھ کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا قربان، خدایا اس شہادت کی عظیم قربانی کو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ آگاہانہ شہادت ہے، تیاری کے ساتھ شہادت ہے، اور اس مقصد کے لیے شہادت ہے کہ جس مقصد کو دشمن چاہتا تھا کہ اسلام نابود ہو جائے، اسلام کی سرحدوں کو جو ہے وہ گرا ڈھا دیا جائے، مگر حسین نے اپنے خون کے ساتھ اسلام کی سرحدوں کو ایسا مضبوط کیا کہ اس کو ابد بنا دیا، ابدی بنا دیا، اور اسی کو خواجہ معین الدین فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ آدم سے خاتم تک تمام انبیاء آئے تھے تاکہ بشریت کو خدا کی یکتائی کی طرف لے کے آئیں، اور حسین نے خون دے کر اللہ کی یکتائی کو بھی قائم رکھا اور بشریت کو جادہ ہدایت تک پہنچانے کے لیے ایک صراط کربلا مہیا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ جی، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شہادت کا آغاز تاریخ اسلامی میں کب سے ہوا ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ تو جنگ بدر ہے جی، باقاعدہ جو ہاں جی، مشرکین مکہ سے اور بت پرستوں سے جو جنگ تھی وہ جنگ بدر ہے، اس میں شہداء کا شہادتوں کا آغاز ہوا۔ جی یہ سوال کو ذرا ہم یوں بدل لیتے ہیں جی، کہ اسلام میں سب سے پہلے سید الشہداء کسے کہا گیا، آپ ہی کے سوال کو ذرا سلسلہ بنا لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک تو وہ جنگ احد میں جناب حمزہ علیہ السلام جو ذریت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو جد سرکار امام حسین علیہ السلام ہے، بے شک، ان کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ جی جی ہاں،
تو شہادت کے پہلے تو ہم ذرا اس کو معنویت کو سمجھ لیں. جی شاہد کیا ہے, شہید کیا ہے, شہادت کیا ہے. قرآن مجید کا 13واں سپارہ ہے, اس کی ایک آخری آیت ہے, قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب, یہ جو کافر آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, ان سے کہہ دیں آپ کی شہادت کے لیے, یعنی آپ کی گواہی کے لیے. یہاں شہادت سے مراد گواہی ہے. قرآن مجید میں ایک ایک لفظ جو استعمال ہوا وہ کئی کئی معنویوں میں الگ الگ ہوا ہے. جی بالکل. پہلا گواہ خود اللہ ہے, اور دوسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اس پر بحث نہیں, علماء اسلام نے اس کی تفسیر میں لکھا, بہت سے علماء نے لکھا کہ یہاں دوسرے گواہ سے مراد جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں, جنہوں نے خانہ کعبہ میں آتے ہی دست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی. تو یہ شہادت کے ایک معنی گواہ بھی ہیں. شہید اس ہستی کو کہتے ہیں جو گواہی دیتا ہوا اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے, اسے شہید کہا جاتا ہے. وطن کے لیے, ریاست کے لیے بھی, اس کی حفاظت میں دنیا سے جانے والا بھی شہید ہے. ہم اس کی شہادت کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن جن شہداء کی ہم بات کر رہے ہیں, جس آقا و مولا کی ہم بات کر رہے ہیں, میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جناب ارشاد جعفری صاحب عالم اسلام تک, اپنے پاکیزہ بیٹیوں کے لیے, اپنے نوجوان کے لیے, اپنی نوجوان نسل کے لیے, بخصوص بزرگان کے لیے, علماء دین کے لیے, پوری امہ مسلمہ کے لیے ایک خوبصورت جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے, اگر مومن کا حسن شہادت ہے, شہادت کا حسن حسین ہے. مومن کا حسن شہادت ہے, اور شہادت کے حسن کو جناب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام, میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کی آل طہار کے آخری فرد تک شہادتوں کو ناز ہے ان شہداء پر. اسلام کا پہلا شہید جناب سید الشہداء جناب حمزہ علیہ السلام, اور دوسرے سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام. جناب حمزہ امام نہیں, سرکار امام حسین علیہ السلام, امیر حمزہ, وہ امیر حمزہ ہے. اب سید الشہداء, اور یہاں جو کربلا میں سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا, اور آپ کے سوال کی طرف اگر میں آؤں تو سب سے پہلی شہادت تو ارواح انبیاء نے عالم ارواح میں میرے رسول اللہ کے لیے دی ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ کر کے ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں, اور آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں, جس کا پھر قرآن نے اشارہ کیا, حکم بھی کیا کہ جب آخر میں میرا نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی نصرت بھی کرو گے. ہاں, پھر آپ کے ایمان کی قابلیت. اب انبیاء کو یہ حکم ہے. تو شہادت کا جو بہترین فلسفہ ہے, اور شہادت کا جو آغاز ہے, وہ الفاظ میں استعمال نہیں ہو سکتا, سن و ہجری میں نہیں آ سکتا, یہ الفاظ الگ ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں, امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام شہادتوں کی پناہ گاہ کا نام کربلا ہے. سبحان اللہ. جی, ہمارا پروگرام جاری ہے. یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ناظرین خوش آمدید, ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. علامہ صاحب, آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں, شہادت کے رتبے کے بارے میں؟ آپ دیکھیں جی کہ اسلام دین اول ہے, اور اسلام ہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. توحید کے نگاہ میں اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام ہے. یعنی حضرت آدم سے لے کے خاتم تک یہ سارے انبیاء و رسل جو مبلغ بن کے آئے ہیں, جو پیغمبر بن کے آئے ہیں, یہ دین اسلام ہی کے مبلغ بن کے آئے ہیں. اور جس طرح آپ نے قبلہ و کعبہ سے سوال فرمایا, شہادت اول مسلم, شہادت کون, اسلام کا سب سے پہلا شہید کون ہے, بڑی مفصل اور سید الشہداء کے عنوان پر انہوں نے گفتگو کی, اور پھر وقت سمٹا تو میں نے آغا صاحب کے جملے کو آگے بڑھانے کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہا ہوں. اسلام کا پہلا شہید حضرت حابیل علیہ السلام ہے, کہ جن کو قابیل علیہ اللعن نے قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. اسلام کا پہلا شہید ہے حضرت حابیل علیہ السلام. اگر ظہری اسلام جس کو ہم عام معاشرے میں سمجھیں تو اسلام کی پہلا شہید اور پہلی شہیدہ یہ خانوادہ اہل بیت کے بعد غلامان اہل بیت کو نصیب ہوئی.
یعنی حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار حضرت یاسر سلام اللہ علیہ اور ان کی والدہ محترمہ شہیدہ اسلام اول، شہیدہ اول اسلام جناب سمیہ سلام اللہ علیہ، یہ ان کو، یہ دونوں کو شہادت اسلام کی تمغہ جو ہے ان کے سینے پہ سجا، اور حضرت عمار یاسر جو ہیں وہ خود بھی شہید ہیں۔ ان سب شہداء میں جو شہادت کی عظمت کربلا والوں کو نصیب ہوئی ہے اس کا اپنا مقام ہے، اس کی مثال جو ہے وہ دنیا جہاں میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس شہادت کو آپ کسی طرف لے کے جائیں، نہ کسی بھی صنف کی طرف لے جائیں، آپ مساوات کی طرف لے کے جائیں تو آپ کو وہاں مساوات کمال پہ نظر آتی ہے کہ جہاں پہ حضرت زہیر ابن کین جیسا بہت بڑا تاجر اسی منزل پہ نظر آئے گا جہاں پہ حضرت ابو ذر غفاری کا غلام، جو حضرت ابو ذر غفاری کے بعد حضرت علی کے پاس آیا، علی کے بعد حسن کے پاس، مولا حسن کے بعد مولا حسین کے پاس آیا، جہاں حضرت جون کو مرتبہ مل رہا ہے وہیں حضرت زہیر ابن کین کو مل رہا ہے۔ اگر یوں کہوں کہ اس کربلا کی خاک میں جہاں حضرت امام حسین خون مصطفیٰ موجود ہے، چونکہ امام حسین تو معمولی شخصیت نہیں ہے، جن کے لیے خود رسول اللہ نے فرمایا تھا لحمہ لحمی و دمہ دمی، حسین وہ ہے کہ جس کا خون میں محمد کا خون ہے، جس کا گوشت پوش مجھ محمد کا گوشت پوش ہے، اور جہاں پہ حسین کا خون ہے وہیں پہ حضرت جون کا خون ہے۔ اگر آپ اسی سے ہٹ کر اگر کسی بین المذاہب کی طرف بڑھتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں پہ آپ کو مسیح بھی ملیں گے، مسلمان بھی ملیں گے، مومن بھی ملیں گے، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ جب شہادت کے درجے پہ جاتے ہیں تو ایمان کامل کی منزل پہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، وہاں اگر اس طرف آپ آگے بڑھتے ہیں، خانوادے کی طرف بڑھتے ہیں کہ خانوادے کے لیے قربانی پیش کرنا، تو اس میں بھی آپ کو کمال نظر آئے گا کہ ایک ہی گھر سے 12 بھائی شہید ہو جاتے ہیں، اسی گھر سے 18 داماد شہید ہو جاتے ہیں، اسی گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو جاتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ جو بھی جا رہا ہے وہ یہی کہتا ہوئے جا رہا ہے رضن بے قضاء و تسلیم الامر مولا، یعنی اگر آپ خدا ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو کربلا سے ملے گا، سبحان اللہ، آپ قرآن کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو کربلا سے ملے گی، اور اگر آپ اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو کربلا کی حدود سے ملے گی، کہ جہاں اگر علم عباس سے جناب ثانی زہرا کے ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ بھی اٹھا کے علم چلتی ہے، ذوالفقار کو تو بے نیام نہیں کرتی، مگر گفتار کی دھار سے یزیدیت کے حز کسر کو تباہ کر کے پلٹ کے پھر بھائی کی قبر پہ آتی ہے اور کہتی ہے اٹھ حسین دیکھ، تیری نسل بھی بچا لائی ہوں، تیرے نانا محمد کا دین بھی بچا لائی ہوں۔ تو بہرحال یہ کربلا والوں کو ترہ ہے کہ کربلا والوں نے ایک ایسی یاد قائم کی ہے کہ ان کی یاد رسول خدا اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ قبول فرمائے جی اپنی بارگاہ میں۔ علامہ صاحب قبلہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لاتے ہیں، خواتین ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، تو یہ انہیں ساتھ لانے کا کیا مقصد تھا؟ بھائی واہ، میں سمجھتا ہوں یہ سوال جو ہے نا وہ آج کے فلسفہ شہادت کے عنوان کی روح ہے جی، اگر ہم اس کو مختصر بیان کریں تو ایک جملے میں کافی ہے، اگر اجازت ہے تو میں تھوڑا سا اس کا تفصیل پس پس منظر بتائیے۔ دیکھیں، سرکار امام حسین علیہ السلام نے پہلے تو امہ مسلمہ کو اور تاریخی ایجنڈوں کو اس بات کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ کربلا میں امام حسین کا جو قیام ہے اس کا مقصد کیا ہے، یعنی فضائل کربلا بیان ہو رہا ہے، تاریخ کربلا بیان ہو رہی ہے جیسے علامہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بیان فرمایا، مگر مقصد کربلا کیا ہے؟ جی مقصد کربلا حصول کرسی نہیں ہے۔ جی، یہ میرا سوال، یہ میرے جملہ بڑا اہم ہے آج کے عنوان سے۔ مقصد کربلا حصول کرسی نہیں ہے، مقصد کربلا حصول اقتدار نہیں تھا۔ اب میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی پہلی بات ہوئی ہے ہمارے مذہب حقہ کے مطابق، عقائد و نظریات کے مطابق، اور وہ عقیدہ وہی ہے جو میرا نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، جو اللہ کے قرآن کے احکام کے مطابق ائمہ تحرین کی سیرت سے ملتا ہے، وہی عقیدہ ہے۔ میری رائے کو عقیدہ نہ کہا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ چونکہ معصوم امام جانتا ہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال ہے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی جو تربیت ہے وہ کرنے والے سرکار رسول اعظم ہے اور سرکار مولا امیر کائنات ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ آغوش کا اثر ہے جو دنیا میں سامنے آیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام مخدرات کو اس لیے ساتھ لے کے جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ جنگ نہیں تھی۔ اگر ارادہ جنگ ہوتا
تو حسین مکہ میں رہ مدینہ میں رہ کے ڈیفینس کرتے، سبحان اللہ، حسین مدینہ نہ چھوڑتے۔ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا اس امر کی دلیل ہے۔ یہ ایک لمبا خطبہ ہے جسے شارٹ ٹائم میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک جملہ ہدیہ کروں گا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے، جیسے کہ علامہ صاحب نے ایک شب عاشور کا خطبہ بیان کیا حضرت عباس کا، جناب امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس کے پہلے 2 جملے اور لائن فکرے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا، میں کربلا جا رہا ہوں قیام کے لیے، ہلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصبات کے لیے، میں جا رہا ہوں انسانیت کے قیام کے لیے، میں جا رہا ہوں قرآن مجید کی وحی کے استدلال کے لیے، میں جا رہا ہوں اللہ کی توحید کے لیے، میں جا رہا ہوں دلیل ختم نبوت بن کر، میں جا رہا ہوں دلیل ولایت علی بن کر، اور میں جا رہا ہوں دکھی انسانیت کا ماروا بن کر، اور میں جا رہا ہوں انسانیت کو آمریت کے پنجوں سے آزاد کرنے کے لیے۔ تو یہ سرکار کا جو خطبہ ہے جو میں نے آسان لفظوں میں اپنے لفظوں میں بیان کیا، وہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام جہاد تھا۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، فساد اور جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں خود کے لیے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یا میں جملے بدلوں، جہاں کرسی کے لیے انسانی سروں سے کھیلا جائے اسے قتال کہتے ہیں، اور جہاں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے سر دے کر امت کو بچایا جائے اسے جہاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار امام حسین علیہ السلام کا مخدرات کے ساتھ جانا، ثانیہ زہرا کے ساتھ جانا، اپنی مقدس بیٹیوں کے ساتھ جانا، اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا کو یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ اگر حسین جنگ کے لیے جاتے تو ساتھ لشکر لے کے جاتے، تیر کمانیں ہوتی، گھوڑے ہوتے، پیادے ہوتے، لشکر ہوتے، عسکریت ہوتی۔ حسین ابن علی نے کربلا میں 5 کردار پیش کیے۔ شہزادہ علی اکبر جو شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو جناب عباس ہیں یہ شبیہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو ثانیہ زہرا ہے یہ شبیہ جناب سیدہ ہے۔ سرکار حسین بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں کربلا میں یہ جنگ صرف میرے ساتھ نہیں، پنجتن پاک کے ساتھ جنگ ہے، اور پنجتن کے ساتھ جنگ کرنا ایسے ہے جو آیت مباہلہ میں اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دنیا ابھی تک، دنیا کا علمی سفر نہ جانے کیوں بغض آل محمد کو اپنے سر پہ چڑھاتے ہوئے تاریخ کو کیوں بدل دیا گیا۔ آج چند لوگ معذرت کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو میں ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا رسول کا بیٹا شہزادہ کائنات ہے، رسول کا بیٹا وحی کا ترجمان ہے، رسول کا بیٹا خون علی ہے، رسول کا بیٹا تربیت جگر گوشہ بطول ہے، رسول کا بیٹا لحموں کا لحمی ہے، دموں کا دمی ہے، رسول کا بیٹا مباہلے والا ابنان و ابناکم ہے، رسول کا بیٹا صاحب ولایت ہے۔ لہذا رسول کے شہزادے کے سامنے کسی اقتدار کو لا کر آپ ایسی جہالت کے مرتکب نہ ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ سے سوال کرتے رہیں۔ کربلا تحفظ دین کے لیے تھی، کربلا تحفظ قیام انسانیت کے لیے تھی۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے جی آپ نے۔ علامہ صاحب، واقعہ کربلا جو ہے، شہادت امام حسین، یہ صرف ایک واقعہ ہے یا آج کے دور میں بھی اس کی اہمیت ہے؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حب الحسین، حسین کی محبت ایک ایسا شرارہ ہے جو قیامت تک لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کبھی حسین نماز کے دوران پشت پہ آتے ہیں تو سجدے کو لمبا کیا جاتا ہے، اور کبھی حسین علیہ السلام بیت الشرف سے نکلتے ہیں اور خانہ خدا میں داخل ہوتے ہیں۔ میرا تو ایسے اپنا عقیدہ ہے اسلامی نکات کے عنوان پہ کہ امام کا قدم امامت کا قدم ہوتا ہے، وہ لڑکھڑاتا نہیں ہے، وہ الجھتا نہیں ہے، لیکن جب خدا چاہے اور خدا اپنی تقدیر کرنا چاہے تو پھر اسماعیل کو بھی چھری کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام بچپن کے عالم میں بیت الشرف سے نکلتے ہیں، چونکہ عرب جو ہے وہ لمبا کرتا پہنتے ہیں جو ٹخنوں تک ہوتا ہے۔ امام حکم خدا سے، تقدیر خدا سے، امام کا پاؤں امام کے دامن سے ہی الجھتا ہے، اور امام علیہ السلام اس سے پہلے کہ زمین پہ آئیں، رسول ممبر چھوڑ کر ممبر سے دوڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، تیز قدم اٹھا کے تشریف لاتے ہیں، اور حسین کو پہلے ہاتھوں پہ اشارہ کر سکتے تھے صحابی کو کہ آپ حسین کو ہاتھوں پہ لیجئے، نہیں خود لیتے ہیں، اور واپس جا کر ممبر پر حسین کو زانو پہ بٹھا کے پہلا جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں وہ روک دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اعلموا، اے میرے اصحاب جان لو، ھذا الحسین، یہ حسین ہے، یہ میرا حسین ہے۔ یعنی یہ ایسا تعارف تھا کہ جو جا بجا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اپنے شانوں پہ بٹھاتے ہیں اور اپنی زلفیں ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور حسنین کریمین کو لے کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، اور حضرت عمر
حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، حسنین خوشا نصیب کہ تمہیں کتنی اچھی سواری نصیب ہو گئی. تو رسول فرماتے ہیں عمر ایسے نہ کہو نعم المرکب، بلکہ کہو نعم الراکب، سوار کتنے اچھے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ تعارف ہے جو رسول خدا بار بار کروا رہے ہیں. کبھی فرماتے ہیں کہ حاضر ریحانتین، یہ میرے جنت کے پھول ہیں. کبھی ان کو اپنی زبان ان کے دہن میں رکھتے ہیں، کبھی ان کی زبان چوستے ہیں، کبھی اپنی زبان ان کو چوساتے ہیں. اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سامنے سے کچھ کھجوریں آتی ہیں اور کھجوریں پیش ہوتی ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ لانے والا کہتا ہے ھذا صدقۃ، یہ صدقہ ہے. آپ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں یہ تمہارا حصہ ہے. اور پھر کھجوریں آتی ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے. فرماتے ہیں یہ میرا اور حسنین اور علی کا حصہ ہے. سبحان اللہ. تو یعنی یہ وہ عظمتیں ہیں جو رسول خدا دکھا دکھا کر مسلسل 7 سالوں تک اپنی امت کو سمجھا رہے تھے کہ حسین کون سی شخصیت بننے جا رہا ہے. یہی سبب ہے کہ حسین جانتے تھے کہ اگر میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا نا تو پھر یزید آرام سے اقتدار پہ نہیں بیٹھا رہے گا، کیونکہ وہ جو ہماری شرائط امام حسن علیہ السلام نے طے کی تھی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مرنے کے بعد حاکم جو ہے اپنی وفات کے بعد کسی کو حاکم نہیں بنائے گا، امت پہ چھوڑے گا، امت جس کو بنا لے. لیکن انہوں نے جس کو بنایا اس کے بعد امام علیہ السلام نے اعلان کر دیا مثلی لا یبایع مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی کر ہی نہیں سکتا. اور پھر امام علیہ السلام کربلا میں اترے ہیں اور کربلا میں وارد ہو کے امام علیہ السلام نے اسلام کی بقا کی خاطر، آپ دیکھتے ہیں کہ یزید کہہ رہا ہے اپنے دربار میں اپنے مجمع کے درمیان، اپنے ساتھیوں کے درمیان، اور برملا کہہ رہا ہے کہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نہیں آئی، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کی خاطر ڈھونگ رچایا تھا. اور پھر اسی کی اس آواز کو چیلنج کیا حسین کی بہن زینب کبریٰ نے، سبحان اللہ. علی کے بیٹی رسول کے نواسی خدیجہ کی لاڈلی زہرا کی دل بند نے دربار میں بھرے، یزید کے بھرے دربار میں ایسی حالت میں کہ قیدی بنی کھڑی ہے، بھائیوں کے سر سامنے پڑے ہیں، بھتیجا جو ہے وہ خون رو رہا ہے، لیکن ایسے میں یزید کو مخاطب کر کہتی ہے یزید کت قید وسس آجک واللہ لا تمو ذکرنا، اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو ہمیں مٹا سکے گا. ابھی بطول کی بیٹی یہ فرما کے رکتی ہے، کتنے میں اذان شروع ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فرماتی ہے اتنا بتا دے محمد میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے. سبحان اللہ. ہماری یہ خوبصورت گفتگو جاری ہے، ابھی جاری رہے گی، لیکن اس وقت ہم بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے، بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ہم امام حسین علیہ السلام اور فلسفہ شہادت پر بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور جناب علامہ حسن رضا ہمدانی صاحب تشریف فرما ہیں. جناب حیدری صاحب یہ فرمائیے کہ امام حسین علیہ السلام سے نبی پاک کو بہت زیادہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. پھر یہ اتنا بڑا واقعہ ہونا، شہادت ہونا اور اس طرح سے ہونا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہی تو فلسفہ قربانی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کو خدا کی راہ میں پیش کر دیں. ایک بات جی میں نے اسی قربانی کے حوالے سے ایک فکرہ کہا تھا اور آپ کی نظر کر رہا ہوں جی کہ ماشاءاللہ. کسی نے مجھے پوچھا کہ جی قربانی کیا ہے، تو میں نے کہا میں تو لفظوں کا غریب ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آل رسول کی عظمت اور قربانی پر کوئی بات کر سکوں. بہرحال ان کی عطا کی ہوئی کمال قصر نفسی ایک جملہ یہ ہے کہ معبود پہ محبوب قربان کرنے کا نام واہ واہ واہ، کیا خوبصورت جملہ کہا دیا. معبود پہ محبوب قربان کرنے کا نام قربانی ہے. یہی میرے رسول نے، خوبصورت جملہ ہے جی آپ کا، بہت خوبصورت. یہی میرے رسول نے کیا کہ اپنے معبود پر، واہ واہ واہ، اپنے محبوب پر اپنا محبوب حسین قربان کرنا. اور اسی تربیت رسول کا اثر تھا کہ میرے حسین شہنشاہ نے اپنے معبود پہ اپنا محبوب قربان کر دیا، اللہ اکبر، یعنی اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنے بھانجے، یہ سب فلسفہ کربلا. سبحان. اب اگر ہم اس کو دوسرے ایک اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر جناب ارشاد جعفری صاحب آغا صاحب بھی تشریف فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو حسینیت کو سمجھنے کی اور حسینیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک سوال کیا تھا، میں اس کی طرف بھی تھوڑا آ رہا ہوں کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا میں قیام ہے جی اور یہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا ہے کہ جب جناب
ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو ہاتھ پہ پتھر رکھ کے چھوٹا سا کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری صحیح کو قبول فرما۔ اور سلام ہو اس حسین ابن علی علیہ السلام پر جس نے علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا بلند کر کے کہا اے میرے پالنے والے، میں اپنے معزز سننے والوں کو اپنی بیٹیوں کو یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے پالنے والے، یہ آنسو اس بات کے نہیں کہ میرا اکبر چلا گیا، یہ آنسو اس بات کے ہیں کہ میرے اللہ تو اللہ اکبر ہے اور میرے پاس تیری راہ میں پیش کرنے کے لیے ایک اکبر ہے۔ وہ جو خواب تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی تعبیر کا نام حسین ہے، اور اس قربانی کو پیش کرنا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ تھا۔ اور وہ کیا عجیب نعت خان نے خوبصورت بات کی میرے کسی اہل سنت بھائی نے کہ سید نے لا الہ کے وعدے نبھا دیے، کہ حسین ابن علی نے کربلا میں صرف 10 گھنٹے میں اتنے وعدے نبھائے کہ میرے اللہ کو آیت کی صورت میں سند عطا کرنا پڑی کہ لوٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تو اس سے راضی ہے۔ تو گزارش یہ ہے، اگر میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا اور ویسا ہے، علامہ صاحب کے بھی آنسو زینت بن گئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور عالم اسلام کو غم حسین ہے سلامت رکھے۔ آج کے دور تک اور قیامت تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اثر نہ صرف باقی رہے گا، قائم رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے، جہاں کہیں مظلوم ہوتا ہے تو لوگ ذکر کربلا کا ہی کرتے ہیں، جہاں کہیں کوئی مقتول بنتا ہے، ظلم کے ساتھ کسی کو مارا جاتا ہے تو لوگ ذکر کربلا کا ہی کرتے ہیں۔ آج بھی حسین ابن علی علیہ السلام ہمارے دلوں میں تھڑکتا ہے۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر سے پوچھیں میڈیکلی تو 72 مرتبہ، جس کی دل کی ہارٹ بیٹ 72 مرتبہ ہے، یہ اچھی ترین اس کے دل کی صحت کی نشانی ہے۔ یعنی آج بھی کربلا ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہے۔ آج بھی حسین ابن علی کا آوازہ بلند ہو رہا ہے کہ سر دے دینا مگر جابر حکمران کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا۔ کاش دنیا مسئلہ بیعت سمجھ لیتی۔ جناب ارشاد جعفری صاحب، آپ کے اس خوبصورت چینل کے حوالے سے میں دنیا تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں، فرقہ واریت کی بے ایمانی، زنجیروں کو توڑ دو، قتال کے نعرے لگانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے دفن کر دو، دنیا میں امن پھیلاؤ، درود شریف پڑھو، بارود کو ختم کرو۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے۔ قبلہ جناب سید حسن حمدانی صاحب، میرے معزز، میرے عالم دین تشریف فرمائے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں قیامت تک گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت شکن تھا، اور یہ دل شکن نہیں ہے، یہ گھرانہ بت شکن۔ ماشاءاللہ، صدیاں گزر گئی ہیں جی، غم حسین آج بھی تازہ ہے۔ جی بے شک۔ جناب علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ شہادت کی آرزو انسان کو کس درجے پر پہنچا دیتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام تو بہت عظیم درجے پر ہیں، ان کے علاوہ ایک عام انسان جو شہادت کی آرزو کرتا ہے تو اسے وہ شہادت کی آرزو کہاں تک لے جاتی ہے؟ دیکھیں، انسان کی اگر ہم کہا جائے کہ نگاہ توحید میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو خدا کے ہاں پسندیدہ ہیں، جن کو خدا اپنا ولی بھی گردانتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بندوں کے مقابلے میں سپرلیٹو پرسنز ہیں، عام انسانوں کے مقابلے میں، اور ان کی سپرلیٹو ہونا جو ہے، ان کا مخصوص ہونا اور خصوصی ہونا، منتخب خدا ہونا اور ولی خدا ہونا، اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ قرآن نے خود بتا دی ہے۔ سورہ جمعہ ہے، اور توحید اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہی ہے کہ میرا محمد یہودیوں سے کہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اور پھر خود ساتھ ہی فرما دیا ولا یتمنونہ ابدا۔ میرا محمد ان یہودیوں سے کہو کہ تم کہتے ہو کہ ہم اولیاء خدا ہیں، باقی انسان بھیڑ بکریاں ہیں۔ آج بھی یہی ہے، یہودی یہی سمجھتے ہیں کہ باقی انسان بھیڑ بکریاں ہیں۔ خدا قرآن میں اپنے مصطفیٰ کے ذریعے سے کہلواتا ہے اے یہودیو، تم گمان کرتے ہو کہ تم اولیاء خدا ہو، تو پھر ایک شرط ہے، اگر تم یہ کر لو تو تم ولی خدا ہو۔ کیا؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اب اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر خدا نے کہا دیا ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب موت کی جو تمنا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا منتخب مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندہ ہے۔ اور شب عاشور، میں پھر کربلا کی طرف آنا چاہوں گا۔ شب عاشور خیمہ حسینی میں جب امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، یہ جو میرے مقابلے میں ہیں یہ فقط مجھ حسین کے خون کے پیاسے ہیں،
یہ مجھ سے تقاضا بیعت کر رہے ہیں نا، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں میں روز معاشر اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا۔ چراغ روشن ہوتا ہے، سارے موجود ہوتے ہیں، دوبارہ چراغ بجھایا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم عرب کی عورتوں کے تانوں سے ڈرتے ہو نا، وہ جو شعروں میں تانے دیں گے کہ کربلا میں رسول کے نواسے کو چھوڑ کے بھاگ کے آ گئے، تو میں تمہیں حجت بناتا ہوں، تم خانوادہ اہل بیت کی ایک ایک قندیل کے محمل کو تھامو، خانوادہ اہل بیت کی تطہیر کی ایک ایک آیت کو تھامو، اور اس کے معامل کو تھام کے تم لے جاؤ، تم کہہ دینا ہم حسین کی بیٹی کو، حسین کے حرم کو، رسول کی نواسی کو، رسول کے اہل بیت کو بچا کے لے کے آئے تھے، ہم اس لیے آ گئے تھے میدان سے۔ پھر جب دوبارہ چراغ روشن کیا تو سارے کے سارے پورے تھے۔ اب جب تیسری مرتبہ حسین نے کہا میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی، جاؤ تم چلے جاؤ، اب جو تلوار روشن کی نا، چراغ روشن ہوا تو کیا منظر ہے، ہر ایک نے صحابی پیمبر حضرت ابراہیم، حضرت حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں اپنے گلوں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، اور کہا فرزند پیمبر اگر آپ حکم دیں تو ہم ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں پھینک دیں، ہم جانتے ہیں کہ جو لحظہ آپ کے ساتھ گزرے گا وہ دین حق کی نصرت میں گزرے گا۔ اچھا، یزید خلیفہ بننے سے پہلے 3 مرتبہ امیر حج مقرر ہوا، 3 مرتبہ، اور اسلام اس زمانے میں، اسلام میں خلیفہ کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہوتا تھا وہ امیر حج کا ہوتا تھا، 3 دفعہ امیر حج مقرر ہوا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے خیمہ میں خود آیا، امام سے اس نے ملاقات کی۔ جب 58 میں یہ امیر حج مقرر ہو کے آیا تو 58 میں اس نے امام علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ساتھ ایک لحظہ بیٹھنا میں مسیحیت خدا سمجھتا ہوں، میں تیرے ساتھ ایک لحظہ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا، اس لمحے امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ جب میں اس کا انکار کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے حاکم ان کا والد ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، خوف امام کی ذات میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اب وہی منزل ہے جہاں سے شہادت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو کہتا ہے، مدینے میں خط بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سے بیعت لے لو، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حسین ابن محمد یعنی حسین ابن علی سے، ان سے بیعت لے لو۔ تو ولید جو ہے وہ ان کے بارے میں پیغام بھیجتا ہے، تو امام علیہ السلام اپنے خانوادے کے جوانوں کے ساتھ دربار میں جاتے ہیں، اس جب دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ مطالبہ خط پیش کیا جاتا ہے، امام نے فرمایا اس کو پیغام دے دو کہ مجھ جیسا کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ آخری وقت تک امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا ہے، فرمایا قد راکزانی بین سلت و ذلہ۔ جب آخری خطبہ حضرت علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام ٹیلے پہ آئے نا تو امام نے خطبہ دیا ہے اور فرمایا تم نے میرا اکبر مار دیا، میرا عباس مار دیا، میرے بھائی میرے مہمان سب ذبح کر دیے، میرا ششمایہ بھی تم نے تیر کے ساتھ قتل کر دیا، میں نے پانی مانگا تھا جس کے لیے، اب بھی حسین کے قتل سے ہاتھ اٹھا لو تو میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں روز معاشر میں اپنے سارے اعزاء کے قتل کا مقدمہ اللہ کی برگاہ میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ اللہ کیا کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اس کی عدالت کیا کہتی ہے اس کی مرضی ہے، میں پیش نہیں کروں گا اگر تم میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لو گے۔ اور سامنے سے آواز آتی ہے کہ حسین بیعت کرو، باتیں لمبی نہ کرو۔ حسین علیہ السلام پھر جملہ فرماتے ہیں ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین سلت و ذلہ ہیہات من ذلہ، کہ مجھے اس بن باپ کی اولاد نے 2 چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا کہ یا تو میں ذلت کی موت کو قبول کروں یا تلوار کو بے نیام کروں، تو فرماتے ہیں نہیں، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ اور پھر وہ شہادت کا شوق تھا جو حسین 54 سال کا ضعیف، بیٹوں کی لاشیں، بھائیوں کے جنازے، بھتیجوں کے ٹکڑے اٹھانے کے بعد بھی تلوار کو بے نیام کرنے کے بعد اشکیا سے کہہ رہا تھا اب کہاں بھاگتے ہو، آؤ تمہارے مقابلے میں حسین۔ علامہ صاحب، یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم بات کرتے رہیں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، ہم اس دکھ کو محسوس کرتے رہیں تو ہم ویسے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بہت ہی محدود ہے، تو اللہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہی انسانیت کے لیے درس ہے۔ جی، سب سے پہلا درس یہ ہے شہادت حسین نے علی علیہ السلام کا کہ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں، کٹ سبحان جانا، اللہ، ظالم سے ہاتھ نہیں ملانا، سبحان اللہ، بلکہ آج بھی وہ ہاتھ باقی ہے۔ تیسرا درس یہ ہے مظلوم پہ ظلم نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، چوتھا درس یہ ہے رشتوں کا تقدس کربلا میں بتایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، بھائی بھائی کی محبت میں کیسے سبحان فنا فی محبت ہے۔ تو یہ ہمیں درس کربلا جو ہے وہ معراج انسانیت ہے، پیغام انسانیت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے.